سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا دروازہ کسی وی آئی پی کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے کھولا جاتا ہے؟ جی نہیں، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو لوگوں میں بہت پھیل گیا ہے اور غلط مشہور ہو گیا ہے لوگوں کے اندر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ وغیرہ آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو عمومی طور پہ میں خلاصہ بتاؤں کہ یہاں کے بادشاہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، قبر کی یعنی کہ قبر تک نہیں جا سکتے ہیں۔ صحیح، ہم بھی جو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جو جالی لگی ہوئی ہے، جالی یہ کس نے لگائی ہے؟ جالی یہ سعودی حکومت نے لگائی ہے، یعنی کہ پرانے زمانے میں جالی نہیں لگی ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے، جالی کے پیچھے کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ جھانک کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں قبر نظر آ جائے کسی طریقے سے۔ قبر ناممکن ہے کہ نظر آ جائے، کیونکہ جالی کے پیچھے 3 دیواریں ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ گھر کی دیوار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ مدفون کیے گئے؟ گھر کے اندر مدفون کیے گئے تھے۔ حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبیوں کا انتقال جہاں پر ہو جاتا ہے وہیں پر ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں بہت بڑا اختلاف ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہ کہاں پہ دفن کرنا ہے۔ انصار نے کہا کہ انصار کے علاقے میں، مہاجروں نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں، ہر کسی نے اچھی سے اچھی تجویز دینے کی کوشش کری اور چاہا کہ ہمارے علاقوں میں ہو۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے حدیث سنائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا انتقال جہاں ہو جائے وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام یہ تھے کہ جو ابھی جنگ چھڑنے والی تھی فوراً تلواریں اپنے بند کر دی گئیں، اور ساری ہمارے درمیان میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب حدیث آ جائے تو ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف ہو وہ فوراً ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا کہاں پر؟ دیکھا گیا کہ آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت عائشہ کے گھر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، آپ بیماری کی حالت میں تھے، بہت زیادہ بخار کی تپش میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر ہی مدفون کر دیا گیا جس جگہ پہ آپ کا انتقال ہوا۔ تو وہ جگہ کون سی تھی؟ گھر۔ اب گھر کی ظاہری بات ہے 4 دیواری تھی، 4 دیواری کے باہر کچھ عرصے کے بعد پرانے زمانے میں ہی ایک اور دیوار بنائی گئی جس کے 6 کونے تھے، 6 کونے، یعنی کہ عام طور پہ 4 کونے ہوتے ہیں نا گھر کے دیوار کے، اس کے 6 کونے بنائے گئے تھے۔ یہ 6 کونے کیوں بنائے گئے تھے؟ پیچھے کی طرف سے، قبلہ بھی اس طرف ہے، جنوب میں، مدینہ کا جنوب میں قبلہ ہے، گھر ادھر ہے، گھر کے پیچھے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ تیکون بنایا گیا تھا۔ جو دیواریں ہیں وہ تیکون کر کے بنائی گئی تھی۔ کیوں تیکون بنائی گئی تھی؟ تاکہ کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اس کی سیدھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف نہیں ہو، ادھر کوئی نماز نہ پڑھ سکے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سامنے نہیں آئے نماز کے درمیان میں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ لکھی ہوئی، آپ نے بورڈ پہ پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں یا قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو وہاں پہ یہ دوسری دیوار بنائی گئی۔ اب 2 دیواریں بنی ہوئی ہیں، تیسری دیوار ان دونوں دیواروں کے درمیان میں بنائی گئی، اس کے باہر نہیں۔ 2 دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں یہ تیسری دیوار بنائی گئی۔ تو اس دیوار کے اوپر یہ گنبد کھڑا ہوا ہے، اس دیوار یا اس کے ساتھ میں کچھ چھوٹے موٹے ستون سے ہیں، ان کے اوپر یہ گنبد کھڑا ہوا ہے۔ یعنی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کرا تھا کہ جو اندر گھر کی دیوار ہے وہ تو کچی ہے، اس کے اوپر گنبد نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو گھر کے باہر کی دیوار پر یہ گنبد کھڑا کیا گیا۔ تو اب یہ 3 دیواریں ہیں، یہ 3 دیواروں کے اندر جو پہلی دیوار تھی، سب سے گھر کی جو دیوار تھی، اس کے اندر پہلے زمانے میں ایک کھڑکی تھی، ایک دروازہ تھا، اور اوپر ایک روشن دان تھا۔ روشن دان وہاں سے ہوا ہے۔ کھڑکی اور دروازہ جو پرانے زمانے میں بند کر دیا گیا تھا، رہ گیا تھا روشن دان۔ وہ بھی کچھ عرصے کے بعد اس ڈر سے کہیں کوئی پرندہ اندر گر کر کے مر نہ جائے اور اس کی بسان بدبو وغیرہ اندر پھیلے، وہ بھی بند کر دیا گیا بالکل۔ تو اب کوئی اندر جانے کی جگہ باقی رہی؟ نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ کھڑکی ہے، تو بادشاہ بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر کوئی جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہو کہ وہ دیوار پار کر کے اندر چلے جائے تو ممکن ہے، لیکن انسان نہیں جا سکتے۔ تو اب وہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے سامنے دروازہ کھولا گیا اور وہ بادشاہ صاحب یا فلاں وزیر اعظم جو اندر جا رہے ہیں، وہ جالی کا دروازہ کھولا گیا، وہ دیواروں کا دروازہ نہیں، وہ دیواروں کا دروازہ تو پیک ہے بالکل، اس کو یہاں کے بادشاہ بھی اندر نہیں جا سکتے۔ تو وہ جالی جو ابھی سعودی حکومت نے لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے گھر کی دیوار سے برکت لینی شروع کر دی تھی، اس کو چوما چاٹی یا اسے مسا کرنا، اس کو چھونا، تو یہ غلط کام ہے۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار کے تتبع سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیسے سلام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ وہ سلام کریں گے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ نے جو سلامتی کی دعا کرنی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، عمر فاروق کے لیے، اس پر اجر ملے گا، سنت کے کاموں پر آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن دیواروں کی چوما چاٹی کرنا، یا جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مسجد نبوی کے در و دیوار کو ابھی بھی وہ اپنے رومال اتار کر کے اس پہ پھیر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر برکت منتقل ہو جائے، یا کوئی احرام کا کپڑا لایا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی ٹوپی اتار کر کے اس پہ پھیر رہا ہوتا ہے، یہ سب غلط کام ہے۔ تو یہ پرانے زمانے میں جب شروع ہوئے تو اس زمانے کے جو علماء کرام تھے، لوگ کہتے ہیں نا یہ وہابی، تم تو اس زمانے کی پیداوار ہو، ہمیں بیچارے ہم وہابی کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے۔ تو یہ جو وہابیوں کے عقیدے ہیں نا، جو ان کی نظر میں وہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، تو اس زمانے کے اندر
یہ دوسری دیوار بنائی گئی، گھر کے باہر ایک اور دیوار بنائی گئی تاکہ لوگ گھر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں۔ اب وہ کچھ عرصے تک نئی دیوار تھی، لوگوں کو معلوم رہا کہ بھائی یہ تو نئی دیوار ہے، کچھ نہیں کرنا یہاں پہ، لیکن آہستہ آہستہ پھر نئی نسلیں آتی رہیں، وہ سمجھے کہ یہی گھر کی دیوار ہے، پھر علماء نے ایک اور دیوار بنوا دی۔ پھر آخر میں سعودی حکومت نے کہا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز رہے کہ دیواریں ہم بناتے رہیں گے تو سمجھیں گے گھر کی دیوار ہے، تو ہم جالی لگوا دیتے ہیں۔ انہوں نے جالی لگوائی، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، وہ جالی کو بھی چوما چاٹی کے لیے پھر آخرکار مجبوراً سعودی حکومت کو وہاں پہ پولیس والوں کو کھڑا کرنا پڑا یا حیا والوں کو کھڑا کرنا پڑا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور آرام سے بتائیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، مسح جو ہے وہ آپ نے حجر اسود کا کرنا ہے، اس کو چومنا ہے، اس کو آپ نے مسح کر سکتے ہیں، یا اس سے پہلے والا جو رکن یمانی ہے اس کو آپ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ گھر کی دیواروں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، بلکہ یہاں پر آ کر کے ہم نے آپ کے لیے ادب سے سلام پیش کرنا ہے، سلامتی کی دعا کرنی ہے، تو وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا۔